السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کی سیرت طیبہ، ان کے حالات و واقعات، نبی محترم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفاداری اور ان کی رفاقت کا تذکرہ جاری ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں صاحب رسول کے چند چیدہ حالات آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت بالکل فطری نوعیت کی تھی. ان کے اخلاق ملتے جلتے تھے، ان کی عادات ملتی جلتی تھیں، ان کے رویے ملتے جلتے تھے، ان کا حسب و نسب ایک لیول کا تھا. اور یہ ساتھی ایسے ساتھی تھے کہ ایک واقعہ پڑھ کے انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھی یار غار جناب ابو بکر کے اخلاق میں کتنی مماثلت رکھی ہوئی تھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری اور آپ گھبرائے گھر تشریف لائے تو ماں جی سیدہ خدیجہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا نے آپ کے اخلاق کی 5 باتیں گنوائیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا
اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے شوہر نامدار، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پورا عرب جانتا ہے، میں بھی جانتی ہوں، زندگی کا ایک عرصہ آپ کے ساتھ گزارا ہے، انک لتصل الرحم، ہمیشہ آپ نے رشتوں کو جوڑا ہے، وتحمل الکل، آپ نے ناداروں کے بوجھ اٹھائے ہیں، غریبوں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، بیواؤں کے بوجھ، ان کی ذمہ داریاں آپ اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اخلاقی بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں، ظاہری بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جو کوئی اور نہیں دیتا وہ چیز کما کے آپ دیتے ہیں، جس کو کوئی اور نہیں دیتا اس کے اوپر آپ صدقہ کرتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمانوں کو آپ سنبھالتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، پانچویں بات کہی، جب بھی کسی کو ضرورت پڑی ہے حق کی راہ میں، مشکلات میں، زندگی کے مسائل میں، آپ دست تعاون، دست شفقت آگے بڑھاتے ہیں۔ جس اللہ نے جس ہستی کے اندر یہ 5 خوبیاں اور اخلاق کی 5 عظیم عادات رکھی ہوں، مجھے اللہ کی قسم ہے آپ کا اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ 3 سال تو آپ نے خفیہ دعوت دی، اس کے بعد اعلانیہ دعوت دی۔ اعلانیہ دعوت کے دور میں صحابہ کرام کے اوپر ظلم و ستم شروع ہو گئے، جو غریب لوگ تھے ان پہ ظلم کے انداز اور تھے، جو برادری حسب و نسب والے تھے ان پہ ظلم کے انداز اور تھے۔ 14 قسم کے، 15 قسم کے، 1 درجن سے زائد وہ انداز، اسالیب اور شکلیں تھیں جن طریقوں سے عرب کے لوگ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو اذیتیں دے رہے تھے۔ کبھی وہ نفسیاتی اذیتیں ہوتی تھیں، کبھی جسمانی اذیتیں ہوتی تھیں، کبھی معاشرتی اذیتیں ہوتی تھیں، کبھی سیاسی اذیتیں ہوتی تھیں، کبھی معاشی اور اکنامیکل اذیتیں ہوتی تھیں۔ مختلف حربے تھے جو انہوں نے اختیار کیے تھے۔ کبھی طنز، تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا تھا تو کبھی مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، کبھی سینے کے اوپر پتھر رکھے جاتے تھے تو کبھی گالیوں کی بچھاڑ کی جاتی تھی، کبھی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی جاتی تھیں تو کبھی خاندانی طور پہ بائیکاٹ کیا جاتا تھا، کبھی معیشت کے ذرائع پہ قبضہ کیا جاتا تھا تو کبھی سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا۔ یہ مختلف حربے نفسیاتی اتنے کثرت سے انہوں نے استعمال کیے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے مکہ میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ آپ نے اجازت دی کہ ایتھوپیا جو ابھی سینا کا علاقہ ہے وہاں آپ جا سکتے ہیں، وہاں کا بادشاہ اگرچہ مذہباً عیسائی ہے لیکن اخلاقاً اور قانوناً انصاف پسند انسان ہے، وہاں امن سے تم رہو گے۔ ہجرت کی اجازت کی، صرف یہ وجہ نہیں تھی کہ ظلم سے گھبرا گئے تھے، ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ اسلام کو اپنے پر پھیلانے کے لیے ایک مرکز کی ضرورت تھی۔ محسوس ہو رہا تھا اگر مکہ کو مرکز بننا اس وقت مکہ کی والوں کی عادات کی وجہ سے نصیب نہیں تو ممکن ہے اللہ دور دراز کے علاقے کو مرکز بنا دے۔ ایک ایسا پوائنٹ چاہیے تھا جہاں صحابہ کرام اکٹھے ہو جائیں۔ 5 نبوی میں حبشہ کی طرف ہجرت شروع ہوئی، ظلم و ستم اور بڑھ گئے اور بڑھ گئے، اس قدر شدید بڑھے جناب ابو بکر جیسے عظیم انسان نے بھی یقیناً اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی مشاورت سے کہ میں بھی وہاں جا کے ماحول دیکھتا ہوں، شاید اللہ وہاں ہم سے کوئی کام لے اور ہم مائگریٹ کر کے اس کو ایک سینٹر بنا لیں، اس کو ایک مرکز بنا لیں۔ جناب ابو بکر اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے، اسے الوداع کر کے پیغمبر علیہ السلام کی اجازت سے وہاں تک پہنچ گئے جو عرب علاقے کا آخری شہر تھا اور جس کو برق الغماد کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد سمندر ہے، بالکل ایسے جیسے ہم کہتے ہیں کراچی تک پہنچ گئے کہ اس کے بعد سمندر ہے اور پانی ہے۔ عرب معاشرے کے اندر جب یہ کہنا ہوتا تھا
کہ آخر تک پہنچ گئے تو کہتے تھے برق الغمات تک پہنچ گئے۔ اسی لیے صحابہ کرام میں مدینہ منورہ میں اللہ کے پیارے نبی سے کہا تھا آپ برق الغمات تک بھی ہمیں گھوڑے دوڑانے کا حکم دیں گے تو ہم وہاں تک آپ کے ساتھ گھوڑے دوڑائیں گے۔ برق الغمات جب پہنچے وہاں کے سردار ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن الدغنہ پرانا واقف تھا کاروباری حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، پوچھتا ہے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اخرجنی قومی، مکہ والوں نے نکال دیا ہے، اعبد ربی واسیح فی الارض، زمین میں اپنے اللہ کی آزادانہ عبادت کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کچھ جگہ تلاش کرنے گھر سے نکلا ہوا ہوں۔ ابن الدغنہ سر پکڑ کے رہ گیا، کہا ابو بکر مثلک لا یخرج ولا یخرج، تیرے جیسا انسان مکہ سے نہ اسے نکلنا چاہیے اور نہ ہی مکہ والوں کو تیرے جیسے انسان کو نکالنا چاہیے۔ اس نے 5 جملے کہے، اس پہ غور کیجئے گا، 5 جملے کہے، صحیح بخاری ہے۔ ابن الدغنہ نے کہا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق مثلک لا یخرج ولا یخرج۔ وہ جملے ذہن میں لائیے جو ہماری ماں جی سیدہ خدیجہ نے ہمارے پیارے نبی کو حوصلہ دینے کے لیے کہے تھے۔ پھر وہ جملے ذہن میں لائیے جو ابن الدغنہ نے جناب ابو بکر کو حوصلہ دینے کے لیے کہے تھے۔ ان دونوں کی نہ آپس میں ملاقات ہے نہ آپس میں کوئی تعارف ہے، اخلاق کیسے ملتے جلتے ہیں۔ ابن الدغنہ جناب ابو بکر سے کہتا ہے انک لتصل الرحم، ابو بکر تجھے بڑے عرصے سے جانتا ہوں، تو رشتوں کو جوڑنے والا ہے، وتحمل الکل، یتیموں بیواؤں غریبوں مسکینوں کا بوجھ اٹھانے والا ہے، وتکسب المعدوم، جو چیز کہیں سے نہیں ملتی وہ تو دوسروں کو لا کے دیتا ہے، وتقری الضیف، مہمانوں کو تو سنبھالتا ہے، وتعین علی نوائب الحق، پورے مکہ میں جس کو جب ضرورت ہوتی ہے تیرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ ابو بکر تیرے جیسے انسان کو مکہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور مکہ کے لوگوں کو جو بھی نظریاتی اختلاف ہیں تیرے جیسے عظیم انسان کو مکہ سے نکالنا نہیں چاہیے۔ میں تجھے نہیں جانے دوں گا، آؤ میرے ساتھ چلو، میں مکہ والوں سے جا کے بات کرتا ہوں۔ دوبارہ غور کیجئے، کیسا اخلاق ہے، کیسا کردار ہے، کیسی مماثلت ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ دور جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، دور جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی، دور جاہلیت میں کبھی غیر اللہ کو بت کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ عادات بھی اللہ کے پیغمبر سے ملتی ہیں، اور یہ 5 انسانی ہمدردی اور اعلیٰ اخلاقیات کی عادات بھی اللہ کے پیغمبر سے ملتی جلتی ہیں۔ جو 5 جملے سیدہ خدیجہ نے اللہ کے پیارے نبی سے کہے، بے عین ہی وہی 5 جملے ابن الدغنہ نے جناب ابو بکر سے کہے، ساتھ چلا، واپس لے آیا، مکہ والوں سے بات کی، مکہ کے اشراف اور وہاں کے سرداروں سے ملا اور ان سے پوچھا تمہیں کیا تکلیف ہے ابو بکر سے؟ اتنا اچھا کاروباری انسان جو مکہ کے غریبوں کا فائدہ کر رہا ہے، جس نے کبھی زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں دی، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس شخص کو کیوں نکالتے ہو؟ کہنے لگے ابن الدغنہ ہمیں یہ پریشانی ہے، اس نے ایک نیا دین اپنا لیا ہے، نیا ان کا کوئی کلام ہے اس کی تلاوت کرتا ہے، ان کی عبادت کا کوئی طریقہ ہے اس طریقے سے عبادت کرتا ہے، اور باہر نکل کے کرتا ہے۔ جب یہ باہر نکل کے اپنے کلام کی تلاوتیں کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، یہ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، ہماری عورتیں ہمارے بچے جمع ہو کے اس کو دیکھنے لگتے ہیں اور اس کے کلام میں اتنی تاثیر ہوتی ہے۔ اگر یہ ایسے کرتا رہا ہمیں ڈر لگتا ہے ہمارے بچے ہماری عورتیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ تم آ گئے ہو، ہم تمہیں واپس نہیں لوٹاتے، ہم تمہاری گارنٹی لے لیتے ہیں۔ عرب کی کچھ اپنی روایات تھیں، اگر کسی علاقے کا کوئی سردار مقامی سرداروں کے ساتھ طے کر لیتا تھا کہ اس بندے کی ضمانت میں دے رہا ہوں، اس کو جوار
ہمسائیگی میں دے رہا ہوں، اس کو پروانے امن میں دے رہا ہوں، جس کو آپ آج کے دور میں پولیٹیکل اسائلم کہہ سکتے ہیں، میں دے رہا ہوں۔ تو عرب معاشرے میں اگر واقعتاً ان کے اچھے تعلقات ہوتے تھے تو اس کی سیاسی پناہ کو یا اس کے دی ہوئے امن نامے کو، اس کی پاسداری کی جاتی تھی۔ مکہ والے کہنے لگے ہم آپ کی پناہ کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن کچھ شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں ہیں؟ سب سے پہلی شرط ہے لا یستعلن، یہ سب کے سامنے عبادت نہیں کرے گا۔ یصلی فی بیتہ، اپنے گھر میں کر لے۔ یعبد ربہ فی بیتہ، اپنے گھر میں نماز پڑھ لے۔ لیقرأ ما شاء فی بیتہ، جو یہ کلام پڑھنا چاہتا ہے گھر میں رہ کے پڑھ لے، سب کے سامنے نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ ہمارے بچے، ہماری عورتیں جب اس کے کلام کو سنتی ہیں، اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتی ہیں، اس کے آنسوؤں کی رم جھم دیکھتی ہیں، ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ سارے ہمارے دین کو چھوڑ جائیں گے۔ اگر یہ باتیں ابو بکر قبول کر لے اور اس کو تم منوا لو تو ہم اس کو پناہ دے دیتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، چھیڑیں گے نہیں، اپنے گھر میں رہے، جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ ابن الدغنہ جناب ابو بکر سے کہتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کے لیے پناہ لے لی ہے، اب تم اپنے گھر میں رب کی عبادت کر لو۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصہ اسی طرح سے گھر میں عبادت، گھر میں تلاوت، گھر میں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ ابو بکر سے کب رہا جاتا تھا؟ اپنے ایمان کو چھپاتے، آخر کب تک چھپاتے؟ ایک درمیانہ راستہ ڈھونڈا، کہنے لگے وعدہ یہی ہے نا، گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ گھر کے اندر جو صحن تھا، جو آؤٹ تھوڑا سا باہر کی طرف جو راستہ تھا، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی۔ ہے تو میرا گھر نا، اپنے گھر کے اندر مسجد بنائی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے اسلامی تاریخ کے اندر اپنے گھر کے اندر مسجد بنائی ہے اللہ کے پیغمبر کے بعد، اور باقاعدہ ایک حصے کو مسجد کا نام دیا ہے اور جو اسلامی کلچر کا ایک حصہ رہا ہے، سلف صالحین، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں گھروں میں مخصوص جگہ رکھتی تھیں۔ یہ نماز کا کمرہ ہے یا نماز کی جگہ ہے، اس میں ایک روحانیت، اس میں ایک نور ہوتا تھا۔ اس کی بنیاد رکھنے والوں میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ اپنے گھر کے صحن میں چھوٹی سی جگہ اس کو مسجد قرار دے لیتے ہیں، اکیلے ہی وہاں نماز پڑھتے ہیں، اکیلے وہاں اونچی اونچی تلاوت کرتے ہیں، اکیلے وہاں رب کو سجدے کرتے ہیں۔ عرب کی عورتیں، مکہ کے بچے، مکہ کے نوجوان ابو بکر کا قرآن جب سنتے ہیں، مکہ کے نوجوان، مکہ کی عورتیں جب ابو بکر کی نماز دیکھتے ہیں، مکہ کے نوجوان، مکہ کی عورتیں جب ابو بکر کے آنسو دیکھتے ہیں، بڑے نرم دل تھے، بات بات پہ آنسو بہ پڑتے تھے، دل کے بڑے نرم تھے، ان کو اواہن کہا جاتا تھا۔ پھر وہی ڈرنے لگتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہو گیا، جس وجہ سے اس کو نکالا تھا وہی کام اس نے ایک بہانے اور تعویل کے ساتھ دوبارہ شروع کر دیا۔ ابن الدغنہ کو پیغام بھیجا، ابن الدغنہ آپ نے اس کو سیاسی پناہ دی تھی، شرطیں یہ طے ہوئی تھیں ذرا ہمارے ساتھ آ کے دوبارہ ٹیبل ٹاک کرو۔ ابن الدغنہ دوبارہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں ہمارا آپ کے ساتھ تعلق ہے، ہم نہیں چاہتے آپ کی دی ہوئی پناہ کو توڑ دیں، لیکن ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ وہ جناب ابو بکر سے بات کرتا ہے، جناب ابو بکر کہتے ہیں میں اپنے گھر میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں، اپنے گھر کے اندر ہی کر رہا ہوں۔ ابن الدغنہ کہتا ہے دیکھیں ابو بکر اگر تو تم چھپ کے کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، میری پناہ اور میرا پروانہ امن تمہارے لیے موجود ہے، اگر تم ایسے نہیں کر سکتے تو میری پناہ اور میں نے جو بات کہی ہوئی ہے میرا معاہدہ واپس کر دو۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں، ارد الیک جوارک وارضى بجوار اللہ عز وجل۔ ابن الدغنہ تمہارا پروانے امن واپس کرتا ہوں، تمہاری ہمسائیگی تمہیں واپس کرتا ہوں۔ آج کے بعد ابو بکر اپنے رب کا ہمسایہ بنے گا۔ آج کے بعد ابو بکر اپنے رب کی صرف پناہ میں رہے گا، اپنے رب کی حفاظتوں میں رہے گا۔
یہ عبادت مجھ سے نہیں چھوڑی جاتی، یہ نماز مجھ سے نہیں چھوڑی جاتی، یہ تلاوت مجھ سے نہیں چھوٹتی ہے، تم اپنا پروانہ امن واپس لے لو۔ وہ واپس چلا جاتا ہے، پروانہ امن واپس ہو جاتا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اس کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے تاریخ سے ظلم و ستم اور تیز ہو جاتا ہے، ان سے رہا نہیں جاتا اور ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ ظلم و ستم کی آندھیاں جب تیز چلتی ہیں تو ایک دفعہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتے ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی اجازت ہو تو ہجرت کر جاؤں۔ تب تک تقریباً 9 سال گزر چکے تھے، نبوت کا 9واں سال شروع ہو چکا تھا۔ جناب ابو طالب وفات پا چکے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے اوپر بھی ظلم و ستم کی آندھیاں اور بڑھ گئی تھیں، غموں کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو ایسے خواب دکھائے جا رہے تھے کہ آپ کو بھی شاید مکہ چھوڑنے کی اجازت مل جائے گی۔ یہ چلتے چلتے مکہ مکرمہ میں انہی حالات میں تقریباً کوئی 12 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ پوچھا اللہ کے پیارے نبی اجازت ہے ہجرت کر جاؤں؟ جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا خوبصورت الفاظ کہے، کہا ابو بکر ابھی جاؤ گے تو اکیلے جاؤ گے، رک جاؤ تو شاید تمہیں ساتھ مل جائے۔ ابو بکر ابھی جاؤ گے تو اکیلے جاؤ گے، اے اللہ کے پیارے نبی کیا آپ کو بھی اجازت مل جائے گی ہجرت کی؟ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ آپ کو بھی اجازت مل جائے گی۔ کئی احادیث میں آپ نے اپنے صحابہ کو حوصلہ دیا، مجھے دکھایا گیا ہے ایک جگہ ہے، ارض مہجر ہے، ارض ہجرت ہے، جہاں ہم ہجرت کریں گے، جو ہمارا مرکز بنے گا، جو اسلامی ریاست بنے گی، وہ دکھائی گئی ہے۔ وہ سرزمین کھجوروں والی ہے اور اس کے دائیں بائیں ہرے ہیں، مختلف سنگریزوں والے میدان ہیں، واللہ عالم وہ کون سی جگہ ہے، لیکن مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ الفاظ سنتے ہیں، اپنے گھر میں واپس آتے ہیں اور ہجرت کی مکمل پلاننگ شروع کر دیتے ہیں۔ 4 ماہ تک منصوبہ بندی کرتے ہیں، 4 ماہ کی پلاننگ ہے۔ آج میرے اور آپ کے اندر ایک بہت بڑی کمزوری ہے، ہم توکل کے بہانے کوئی پلاننگ نہیں کرتے، منصوبے نہیں بناتے، عزائم نہیں بناتے، ٹارگٹس طے نہیں کرتے، اہداف مقرر نہیں کرتے۔ توکل اپنی جگہ پر ہے، لیکن اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنی پلاننگ، اپنے خاکے، اپنے آؤٹ لائن طے کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 4 ماہ تک منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اس منصوبہ بندی میں سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ 2 عمدہ قسم کی سواریاں خریدتے ہیں۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ لگ بھگ 350-400 کلومیٹر کا لمبا سفر کرنے کے لیے سواریوں کی ضرورت ہوگی، اللہ کے پیارے نبی کی رفاقت ہوگی اور اعلیٰ ترین قسم کا چارہ جو ممکن تھا مکہ کے اندر وہ ان کو کھلاتے ہیں، وہ انتظام کرتے ہیں، اپنے غلام، اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں۔ 4 ماہ تک ان کی پلاننگ جاری رہتی ہے، 4 ماہ تک مسلسل سوچتے رہتے ہیں کس راستے سے ہجرت کریں گے، پیچھے کیا ذمہ داری ہوگی، کون کیا ذمہ داری اپنائے گا۔ اس کا سارے کا سارا خاکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یقیناً مل کے مختلف میٹنگز میں، مختلف ملاقاتوں میں طے کیا جاتا ہے۔ آخر وہ وقت آ جاتا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو بتا دیتے ہیں، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو کافر اپنی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں، وہ سٹپٹا گئے ہیں، دین کی حقانیت سے بکھلا کے رہ گئے ہیں، ہوش و حواس ان کے گم ہو گئے ہیں۔ آپ کے راستے کے اندر جو سپر اور آپ کے لیے دفاع کا کام دینے والے آپ کے چچا محترم وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب آپ علیہ السلام پر بھی ان کے ہاتھ اٹھنے لگے ہیں، آپ کی ذات اقدس پر بھی ہاتھ اٹھنے لگے، ظلم و ستم تیز ہونے لگے، حتیٰ کہ دار الندوہ کے اندر باقاعدہ جو ان کا میٹنگ پوائنٹ تھا وہاں بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں
کہ ہم اس نبی کا کیسے صفایا کر سکتے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان کی سازش ہے، یا آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو مکہ سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ اپنی سازشیں کر رہے ہیں اور اللہ اپنی تدبیریں اور ان کی سازشوں کا توڑ بھی کر رہا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، سب سے بہتر تدبیریں تیرے رب کی ہیں، اللہ کی ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کو آگاہ کر دیا جاتا ہے، ہجرت کے مرحلے قریب آ جاتے ہیں اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ بس اس رات ان کا یہ منصوبہ ہے، ان کی یہ پلاننگ ہے کہ آپ بستر پہ لیٹے ہوں، آپ کے گھر پہ حملہ کریں، آپ کو شہید کر دیا جائے۔ مشورے آپس میں ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے یہاں سے باہر نکال دو، باہر چلا جائے گا ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ جواب دینے والا جواب دیتا ہے، دیکھا نہیں تم نے اس کی زبان میں شیرینی کتنی ہے، زبان میں حلاوت کتنی ہے، اس کے کردار میں عظمت کتنی ہے، یہ کلام کیسا پڑتا ہے، اس کے چہرے پہ نورانیت کیسی ہے۔ تم باہر نکالو گے، باہر کے لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، اس کا ایک جتھا بن جائے گا، پھر یہ تمہارے اوپر واپس حملہ کر کے تمہیں مکہ سے نکال دے گا۔ لہٰذا باہر نکالنے پہ کبھی نہ سوچو۔ کوئی کہتا ہے قید کر دو، لوگ کہتے ہیں قید کب تک کریں گے، قید کریں گے، قبیلے کے لوگ جمع ہو جائیں گے، ہمارے اوپر پریشر آئے گا، دباؤ آئے گا۔ کوئی کہتا ہے ظالم ابو جہل لعین کہتا ہے بس صفایا ہی کر دو، جان سے مار دو، جان چھوٹ جائے گی۔ مارنے کا طریقہ بھی یہ ہونا چاہیے، ہر خاندان کا ایک نوجوان جمع ہو جائے، جتنے مکہ کے بڑے بڑے خاندان ہیں ہر برادری کا نوجوان جمع ہو جائے، سارے ایک تلوار کی طرح ایک وقت میں حملہ کرے۔ بنو ہاشم کیا بدلہ لے لیں گے؟ سارے عرب سے لڑائی تو نہیں کر سکتے، آخر کار وہ راضی ہو جائیں گے، ہم مل کے دیت دے دیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کس نے مارا، کسی ایک سے مخالفت بھی نہیں ہوگی، ساری برادریاں اکٹھی ہو جائیں گی، سب سے وہ مخالفت مول نہیں لے سکتے۔ اس کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا ہے کہ آج رات آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آنے والا ہے، یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ اے میرے محبوب، میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی سازشوں کا توڑ کیسے کرنا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کاش ہم تاریخ کو قرآن سے سمجھیں، صحابہ کے حالات کو قرآن سے سمجھیں، ابو بکر کی عظمت کو قرآن سے سمجھیں، اس تاریخ سے نہیں جو سبائیوں نے لکھی، اس تاریخ سے نہیں جو یہودیوں نے لکھوائی، اس تاریخ سے نہیں جو منافقوں نے لکھی، اس تاریخ سے نہیں جس نے قرآن کو بدلا، اس تاریخ سے نہیں جس نے صحابہ کی کردار پہ کیچڑ اچھالے، اس تاریخ سے نہیں جو سبائیوں کی اولادوں نے آج تک سنبھال کے مسلمانوں میں سازشیں پھیلانے کی کوششیں کی اور مسلمانوں کو بتایا کہ تمہاری تاریخ خون سے بھری ہوئی ہے۔ نہیں نہیں، ہماری تاریخ قربانیوں سے بھری ہے، عظمتوں سے بھری ہے، محبتوں سے بھری ہے، صدیق کی صداقت سے بھری ہے، فاروق کی عدالت سے بھری ہے، عثمان کی سخاوت سے بھری ہے، علی کی شجاعت سے بھری ہے، باقی جتنی مبالغہ امیزیاں کی گئی ہیں، تاریخ کے وہ سارے جھوٹ
قرآن کی آیات کے خلاف ہیں، وہ یکسر نوکے قلم پہ ہیں، اور وہ سبائیوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ ہے۔ اللہ نے یہی منصوبہ بنایا کہ ہجرت ہوگی، اور ہجرت میں میرے پیغمبر کے ساتھ ابو بکر ہوگا۔ ہجرت ہوگی اور ہجرت میں میرے پیغمبر کا ساتھی وہی ہوگا جو بچپن کا ساتھی ہے۔ ہجرت ہوگی، میرے پیغمبر کا یار غار وہی ہوگا جس کا میں انتخاب کروں گا۔ ہجرت ہوگی اور اس پیغمبر کی صحبت اور رفاقت کی سعادت اسے ملے گی جسے اللہ چاہے گا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ اللہ کی بہترین تدبیر تھی۔ ہجرت کا ساتھی کس نے بننا ہے؟ یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ یار غار کس نے بننا ہے؟ یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ بستر پہ کس نے لیٹنا ہے؟ یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ سفر کون سا اختیار کرنا ہے؟ یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ اہل بیت کی جگہ پہ اہل بیت والا کردار کس نے ادا کرنا ہے؟ کھانے پیچھے سے کس کی بیٹیوں نے پکانے ہیں؟ یہ اللہ کا انتخاب کا۔ وہ ابو بکر کی بیٹیاں ہوں گی۔ پیچھے سے جا کے حفاظتیں کس نے کرنی ہیں؟ مکہ کی معلومات کس نے پہنچانی ہیں؟ وہ ابو بکر کا غلام ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر غار میں چھپیں گے اور وہاں پہ پہرے کون دے گا؟ یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ وہ ابو بکر کا بیٹا عبداللہ ہوگا۔ اللہ نے اس خاندان پورے کو پسند کر لیا۔ یہ اور اہل بیت ایک ہی چیز تھے، ان میں ذرہ برابر فرق نہیں تھا، کوئی امتیاز نہیں تھا، کوئی فرق نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کو رب کریم بتا دیتے ہیں آج رات یہ ان کا پلان ہے۔ اتفاق کی بات ہے، اب سفر کا مہینہ جا رہا ہے اور دوسری طرف اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے جائیں، جب ہجرت کا پلان ہو رہا تھا اس وقت بھی سفر کا مہینہ تھا اور انگریزی اکتوبر کا مہینہ تھا، اور سفر کی 27 تاریخ تھی۔ 27 سفر کو، اسی مہینے کی 27 تاریخ کو رب العالمین نے بتایا کہ آج رات کفار کی یہ پلاننگ ہے۔ دوپہر کے وقت اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کبھی کسی کے گھر میں نہیں گئے تھے۔ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا سفر ہجرت کی داستان 3 صفوں کے اندر تقریباً صحیح بخاری کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا مرکزی حوالہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جس کی صحت کے اوپر ساری امت کا اجماع ہے۔ اور میرا ایمان ہے صحیح بخاری میں جو اللہ کے پیغمبر کے حالات لکھے ہوئے ہیں وہ ایسے ہی صحیح ہیں جیسے وہ الفاظ صحیح ہیں جو اللہ نے قرآن کے 2 گتوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا جو صحیح بخاری کے ناقل ہیں وہی قرآن مجید کے ناقل ہیں۔ جن راویوں سے قرآن پہنچا ہے انہی راویوں سے صحیح بخاری پہنچی ہے۔ جن کا ایمان صحیح بخاری سے اٹھ جاتا ہے ان کا ایمان قرآن سے بھی اٹھ جاتا ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے کیونکہ مصدر و منبع ان کا ایک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا فرماتی ہیں ویسے تو ہر صبح و شام اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے، لیکن دوپہر کے وقت آپ کبھی نہیں آئے تھے۔ ایک دوپہر آپ تشریف لائے، آپ نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا لٹکایا ہوا، اپنے چہرے انور کو چھپایا ہوا۔ جناب ابو بکر کو آنے والا بتاتا ہے جناب محمد کریم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ جناب ابو بکر گھبرا جاتے ہیں، اس وقت تو اللہ کے پیارے نبی کبھی نہیں آئے تھے، کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی۔ آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، اجازت دی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں ابو بکر تم اکیلے گھر میں رہو، کوئی اور گھر میں نہیں ہونا چاہیے، خاص بات کرنی ہے۔ جناب ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کوئی اور نہیں، آپ کے گھر والے ہی ہیں، آپ کے گھر والے ہی ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیویاں سب سے پہلے اہل بیت میں ہیں۔
جو ایک اہل بیت کو مان لے، بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو مان لے، 3 بیٹیوں کا منکر ہو جائے، اس نے اہل بیت کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ جو ایک ام المومنین کو مان لے، باقی سب ماؤں کا منکر ہو جائے، اس نے بھی اہل بیت کی عظمت کو نہیں سمجھا ہے۔ جناب ابوبکر کہتے ہیں آپ کے گھر والے ہی ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور آج رات ہم نکلیں گے۔ جناب ابو بکر کا سب سے پہلا لفظ یہ ہوتا ہے، جانتے ہیں ہجرت مشکل ہوگی، جانتے ہیں کافر تعاقب میں ہوں گے، جانتے ہیں 350 کلومیٹر کا سفر ہوگا، جانتے ہیں یہ میری بیٹیاں اکیلی رہ جائیں گی، جانتے ہیں بوڑھا باپ کافر ہے پیچھے رہ جائے گا، جانتے ہیں ماں بوڑھی پیچھے رہ جائے گی، جانتے ہیں میرا کاروبار میرا بزنس رک جائے گا۔ سب سے پہلا لفظ یہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی اجازت مل گئی ہے تو صحبت رفاقت کی درخواست میری بھی قبول کر لے، مجھے ساتھ ملے گا نا، مجھے ساتھ ملے گا نا۔ کہا ابو بکر تو میرا ساتھی ہوگا۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر نے کہا ابو بکر تو میرا ساتھی ہوگا، ابو بکر کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ یہ خوشی کے آنسو بھی تھے، یہ ذمہ داریوں کے آنسو بھی تھے، یہ پیغمبر کی ذات مبارکہ کی حفاظت اور اس کی نزاکت اور حساسیت کے آنسو بھی تھے۔ نہ جانے ابو بکر کے ذہن میں کیا کیا سوچیں آتی ہوں گی۔ دیکھیں پیغمبر اسلام ہیں، اکیلی جان، میں ساتھ ہوں گا، حفاظت نہ کر سکا تو میرا کیا بنے گا، کوتاہی ہوگی خدمت میں تو پھر کیا بنے گا، حملہ ہو گیا میں اپنی جان آپ کی خاطر قربان نہ کر سکا تو پھر کیا ہوگا۔ نہ جانے کیا کیا خیالات جناب صدیق کے دل میں آئے ہوں گے، غم کے آنسو، خوشی کے آنسو، ذمہ داری کے احساس کے آنسو، مکہ کو چھوڑنے کے آنسو، بیٹیوں کے آنسو، نہ جانے کتنے آنسو جمع ہو کے۔ لیکن ہماری ماں جی کہتی ہیں میں سمجھتی تھی خوشی کے آنسو نہیں ہوتے، پہلے دن میں نے اپنے ابو کو اجازت ملنے کے بعد روتے دیکھا، مجھے پتہ چلا کہ کچھ ایسا رونا بھی ہوتا ہے جو خوشی کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ جب بندے کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اسے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، کبھی وہ اللہ کا شکر یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے، کبھی ملنے والی نعمت کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی یہ میں نے سواریاں سنبھال کے رکھی ہیں، 4 مہینے سے میں ان کو خصوصی چارہ کھلا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں سواری بھی ابو بکر تیری ہوگی، لیکن تیرا نبی فریب نہیں، میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ منصوبہ طے ہو جاتا ہے، پلان بن جاتا ہے، کیسے نکلیں گے، کس راستے سے نکلیں گے، کس وقت نکلیں گے، کہاں پڑاؤ کریں گے، پیچھے سے انتظامات کیا ہوں گے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلاموں کی بھی تربیت کی ہے، اپنی بیٹیوں کی بھی تربیت کی ہے، اپنے پورے خاندان کو اللہ کے پیغمبر کی خدمت پہ لگا دیا ہے۔ آپ کی بیٹیاں سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہما دونوں جلدی جلدی کھانا تیار کرنے پہ لگ جاتی ہیں۔ ماں باپ ہے سفر پہ جا رہا ہے، پیغمبر اسلام ہے سفر پہ جا رہے ہیں، سفر بھی بڑے مشکل ہیں، نہ جانے راستے میں کہیں کیا کچھ کھانے کو ملے گا یا نہیں ملے گا، جلدی سے کھانا تیار کرتی ہیں، ایک مشکیزے کے اندر کھانا ڈال دیتی ہیں، جلدی جلدی کوشش کرتی ہیں اس مشکیزے کو اچھی سی کسی رسی سے باندھ دیا جائے۔ گھر میں کوئی رسی نہیں ملتی، وہ پیٹی ایک بیلٹ ٹائپ عورتیں اس دور میں یہاں باندھتی تھیں، جسم کے درمیانی حصے میں سیدہ اسماء اپنی وہ پیٹی، اپنی وہ بیلٹ، اپنی وہ ازار پکڑتی ہیں، اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہیں اور اس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کا کھانا باندھ دیتی ہیں۔ اپنے غلام عامر کو بلاتے ہیں، عامر دیکھو تم پہلے بھی بکریاں چراتے ہو، سفر ہجرت درپیش ہے، فلاں فلاں جگہ ہم جائیں گے، فلاں جگہ پہ پوری پلاننگ تھی،
یہ نہیں ہے کہ بس ایسے بغیر منصوبہ بندی کے نکلے تھے، نہیں، اوپر سے اللہ کی تدبیریں تھیں، اور انسانی سطح تک جتنی کوششیں خفیہ رکھنے کی ہو سکتی تھیں پیغمبر اسلام اور ابو بکر اپنی ساری تدبیریں کر چکے تھے۔ دوپہر میں آئے تھے جب عموماً لوگ ملاقات کے لیے نہیں جاتے، پھر چہرہ لپیٹ کے آئے، یہ بھی چھپانے کی کوشش تھی۔ پھر ابو بکر سے کہا گھر میں آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو، آپ نے یہ بھی ایک خفیہ رکھنے کی تدبیر کی۔ ساری تدبیریں جو انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں، سکھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے، وہ کوشش کرنی چاہیے۔ عامر سے کہا تم بکریاں چراؤ گے؟ بیٹے عبداللہ سے کہا عبداللہ بیٹے تم رات ہمارے پاس رہا کرو گے، عشاء کے بعد جب رات سو جائیں لوگ اس وقت تم نے گھر سے نکلنا ہے، دن میں مکہ میں رہنا ہے، مکہ کے سرداروں سے ملنا ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے، نارمل انداز سے رہنا ہے، اور دن بھر میں معلومات لینی ہے ہمارے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے، رات ہمارے پاس آ جانا ہے، رات ہمارے پاس گزارنی ہے، اور صبح سے پہلے پہلے رات کے حصے میں یوں واپس آنا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر کا بیٹا عبداللہ رات کہاں گزار کے آیا ہے۔ عبداللہ کی ڈیوٹی لگ گئی، عامر بن فہیرہ کی ڈیوٹی لگ گئی کہ فلاں جگہ کے قریب قریب تم نے بکریاں چراتے رہنا، اور جہاں سے عبداللہ واپس آئے گا اسی راستے کے اوپر تم نے بکریاں چراتے چراتے واپس آنے، تاکہ عبداللہ کے نشانات راہ بھی مٹ جائیں، کوئی تعاقب بھی نہ کر سکے۔ اچھا اسماء، عائشہ بیٹی، پیچھے سے آپ نے جو کچھ پہنچانا ہے عامر کے ہاتھ، عبداللہ کے ہاتھ پہنچا دینا، میں نے سب بتا دیا ہے۔ ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جائیں، تیرا مال اللہ کو کتنا پسند تھا، اعظم مارکیٹ کے تاجر بھائیوں، ابو بکر کا مال اللہ کو کتنا پسند تھا، جتنا مال تھا 5000 چاندی کے سکے ابو بکر کے گھر میں تجارت کے حلال پرافٹ میں سے جمع تھے، سارے ہی ساتھ رکھ لیتے ہیں، سارے ہی ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ 5000 درہم تقریباً 15 کلو چاندی بنتی ہے۔ بوڑھا باپ آتا ہے، پوچھتا بیٹی ابو بکر نکل گیا؟ نکل گیا۔ کوئی خرچہ چھوڑ کے گیا ہے کہ نہیں؟ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ یوں کوئی پتھر اور کنکر جمع کر کے، بزرگ نابینا ہو چکا تھا، یوں اپنا ہاتھ اوپر رکھ کے کہتے ابو جی بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، دل میں نیت یہ ہوتی ہے ایمان کی دولت چھوڑ کے گئے ہیں، یقین کی نعمت چھوڑ کے گئے ہیں، پیغمبر کی برکتیں چھوڑ کے گئے ہیں، پیغمبر کی دعائیں چھوڑ کے گئے ہیں۔ اچھا چلیں پھر خیر ہے، گزارا ہو جائے گا۔ کیا پلاننگ تھی؟ رات کے وقت اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابو بکر کے گھر سے خفیہ انداز میں جناب ابو بکر کو ساتھ لے کے نکلتے ہیں، اور ایک مکہ کا ماہر گائیڈ ساتھ نہیں لیتے، اس کے ساتھ یہ طے کر دیتے ہیں تمہیں ہم یہ معاوضہ دے دیں گے، ہمیں کہیں جانا ہے ضروری مسئلے میں۔ یہ وہ دور بھی کیسا دور تھا، لوگ کافروں پر بھی اعتماد کر لیتے تھے۔ آج ہم کس دور میں زندہ رہ رہے ہیں، اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں پر بھی اعتماد نہیں آتا ہے کہ کیا کریں گے، 10 دفعہ مسئلہ پوچھ کے مرضی اپنی کریں گے۔ بہنوں کو کتنی وراثت ملتی ہے، 2 گھنٹے سر کھائیں گے اور دیں گے نہیں۔ اس کے ساتھ بات طے ہو جاتی ہے 3 راتوں کے بعد فلان جگہ پہ سواریاں ہمیں پہنچا دینا، سواریاں ہمیں پہنچا دینا، اور پھر جہاں جہاں ہمیں راستے کی ضرورت ہے تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ طے ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جناب ابو بکر پیدل روانہ ہوتے ہیں۔ رات کا وہ کیا سما ہوگا، ابو بکر کی عظمت کے کیا کہنے، ابو بکر کی عظمت کے کیا کہنے۔ کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اسلامی تاریخ میں صرف ابو بکر کو نصیب ہوئی ہے۔ 27 صفر کو گھر سے نکلے، 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات، 3 راتیں غار ثور کے اندر گزاری۔ مکہ سے
چند کلومیٹر کے فاصلے پہ غار ثور، آج بھی اس کے اوپر چڑھنا چاہیں تو 2.5-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ راستے میں کیا باتیں ہوئی ہوں گی، کیا نشانیاں دیکھی ہوں گی، کیا علامات دیکھی ہوں گی اسلامی تاریخ میں۔ اسی لیے جناب ابو بکر کو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ ویسے تو سارے صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، لیکن جب یہ کہا جائے اللہ کے نبی کا ساتھی تو اس سے مراد صرف ابو بکر ہوگا، صرف ابو بکر ہوگا، جو ہر وقت آپ کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، ہر وقت آپ کے ساتھ دیکھے جاتے تھے۔ رات کے ماحول میں غار ثور کے اندر 2.5-3 گھنٹے کی یہ مسافت طے کر کے جناب ابو بکر اللہ کے پیارے نبی غار ثور میں پہنچ جاتے ہیں۔ 3 راتیں وہاں چھپے رہتے ہیں۔ یہ 3 راتوں میں جناب ابو بکر کو کیسا ایمان ملا ہوگا، کیسی برکتیں ملی ہوں گی۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ہو، 1 گھنٹہ رہ لیا جائے، 1 منٹ رہ لیا جائے، 1 منٹ کے لیے برے مجمع میں ملاقات ہو جائے تو اس شخص پہ اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور ابو بکر نے 3 راتیں گزاری اس حالت میں جب ابو بکر کے علاوہ پیغمبر کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، صرف تنے تنہا تھے۔ پیغمبر اسلام تھے اور ابو بکر تھے۔ وہ سوتے ہوں گے تو ابو بکر کی اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہوگی، وہ ذکر الہی کرتے ہوں گے تو ابو بکر کی کیفیت اس وقت کیا ہوتی ہوگی۔ پیغمبر کے اوپر جب نور کی رحمتیں، نور کی بارشیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہوں گی تو اس وقت ابو بکر کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ 3 راتیں چھپ کے گزارتے ہیں۔ اس کے بعد عامر ابن فہیرہ اور وہ جو گائیڈ تھا سواری لے کے آ جاتا ہے۔ 4تھی رات کے وقت میں 1 ربیع الاول کو یہ غار ثور سے باہر نکل کے مدینہ منورہ کے لیے وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو عام لوگ اختیار نہیں کرتے تھے۔ وہاں سے لے کے مدینہ پہنچنے تک تقریباً 8 دن بھی ابو بکر اور اللہ کے پیغمبر اکیلے ہی رہتے ہیں۔ الصاحب، اللہ کے پیغمبر کے ساتھی۔ ان 8 دنوں 8 راتوں میں ابو بکر نے کیا کچھ سیکھا ہوگا، ایمان کے کیا منظر ہوں گے جو انہوں نے دیکھے ہوں گے۔ جناب ابو بکر نے زندگی میں کوئی نیکی نہ کی ہو، ان کی عظمت کے لیے زندگی کی یہ ایک نیکی ہی کافی ہے۔ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اس آیت مبارکہ میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریباً 10 عظمتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ یہ موضوع جاری ہے۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں اس آیت کے حوالے سے کچھ گزارشات کر کے پھر مدنی زندگی کے کچھ حالات اور اس میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں جنت میں جگہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔